عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ وعلم اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء نام کلہا سب کے سب، ثم پھر عرضہم اس نے پیش کیا انہیں علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال پس فرمایا انبئونی خبر دو مجھے باسماء ناموں کی، ہؤلاء ان سب کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسانوں کو فرشتوں سے جو زائد چیز ودیت کی گئی تھی وہ تھی زمین کی اشیاء کے نام۔ ان کے ان خواص کا علم ہونے سے آگے نامعلوم باتوں تک پہنچنے کی قوت و استعداد، زمین میں نظام خلافت کے قیام کے لیے یہ قوت انتہائی ضروری تھی جو فرشتوں میں نہیں تھی۔ کسی ورکشاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوزاروں کا علم کون رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں وہی استعمال کر سکتا ہے جو کم از کم ان کا نام جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح و تقدیس ہی کافی نہیں بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نہیں تھا۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم جو ہے وہ جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں، آسمانوں پہ رہتے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی فرشتوں کی قسم ہے جو میں آگے چل کے ان کی قسمیں ساری بیان کروں گی انشاءاللہ۔ تو اس کے باوجود وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ غیب کے علم جو ہے نا وہ اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم جانتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص تمہیں یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یعنی اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے سوا غیب جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کوئی انسان یہ اٹھ کے کہہ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں تو اس نے جھوٹ کہا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے، کیونکہ کئی چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہوتے کہ عائشہ تو پاک ہے، یہ تو عائشہ پہ تہمت لگی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ پریشان نہ رہتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے نیچے گندگی لگی ہوئی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی، آپ اس کو اتار دو نماز کی حالت میں۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے اور صحابہ کرام نے بھی پیچھے اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے پوچھا میرے جوتے کے نیچے تو گندگی تھی اور میں نے اس لیے اتارا، تو آپ لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی اتباع پہ اتارے ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کے کائنات کو کوئی فرد و بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بھی نہیں اور محبت کرنے والا بھی نہیں۔ آگے 70 قاری قرآن جو دھوکے کے ساتھ لے کے جا کے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ایک قاری آسانی سے قاری نہیں بنتا، ان پہ کتنی محنت لگتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور 70 قاری قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو دے دیا جائے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ انہوں نے شہید کر دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، رؤوف الرحیم بن کے آئے تھے، وہ تو کبھی بھی مسلمان کی پریشانی کو برداشت نہیں تھے کرتے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کا علم ہوتا کہ ان لوگوں نے جا کے میرے صحابہ کرام کو شہید کر دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ خود ان کو بول کے کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 50 کے اندر اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزوں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی یہ چیزیں کہلوائی ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی قل کہہ دیجئے لا نہیں اقولو میں کہتا لکم تم سے ایندی میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، ولا اور نہیں عالم میں جانتا غیبہ غیب کو، ولا عالم الغیبہ اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی اللہ کے قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 50 ہے کہ میں غیب بھی نہیں جانتا، نہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے کوئی خزانے ہیں۔ آگے تیسرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ولا اقول اور نہیں میں کہتا لکم تم سے انی بے شک میں ملکن فرشتہ ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ آج ہمارے کتنے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ تصور کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، انسان ہے، البتہ جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے یعنی احکام شریعت نازل کیے گئے ہیں، قرآن و سنت نازل کیا گیا ہے، وہ نور ہے جو لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں، توحید اور سنت کے نور میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ قرآن و سنت ہیں، یہ نور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا الا مگر ما یوحا اس کی جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، الیہ میری طرف، یعنی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں کو کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے حل کیا یستوی العامی برابر ہو سکتا ہے اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، تو اندھے کی مثال ایک لا علم اور جاہل انسان کے ساتھ دی، اور بصیر دیکھنے والے کی مثال ایک عالم کے ساتھ دی ہے کہ جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اور جو علم نہیں رکھتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے اس زندگی کے اندر دنیا میں جہالت کی وجہ صرف لا علمی ہے، لا علمی کی وجہ سے دنیا میں جہالت ہے کہ ہم جس مرضی انسان کی کہی ہوئی بات کو شریعت سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا متقی ہے، وہ بڑا پرہیزگار ہے، وہ بڑا یوں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے آیا وہ قرآن و سنت کا علم بھی سیکھا ہوا ہے اس نے کہ نہیں، جو کہہ رہا ہے وہ یعنی سنت کے مطابق، احادیث کے مطابق، قرآن پاک کی آیت کے مطابق بھی اس کی وہ بات ہے یا نہیں۔ اصل میں جو دنیا کے اندر جہالت پائی جاتی ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتے ہیں، وہ قرآن و سنت کے علم سے اندھے ہیں، اور جو علم رکھتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے، ایسے تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک اونٹ اور ایک اونٹنی کی قیمت کے برابر صدقہ کرنے کا اجر رکھا جو قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا دنیا میں
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو اس قرآن کے سیکھنے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ مستقیم پہ لے آئے گا اور وہ دوزخ سے بچ جائیں گے اور جنت کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کتنا مہربان ہے ہمارے پہ، ہمیں اجر بھی دیتا ہے، ہمیں جنت بھی دیتا ہے، ہمیں ہدایت بھی دیتا ہے اور ہمیں صراط مستقیم بھی دکھاتا ہے۔ تو یہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی اور روزانہ وہاں صفائی کرنے آتی تھی مسجد نبوی میں، تو وہ فوت ہو گئی اور جب انہیں دفن کر دیا گیا تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے، میں دیکھ نہیں رہا اس کو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی؟ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی مدینہ میں تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں تھے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں دی کہ وہ عورت فوت ہو گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پہ گئے اور ان کے لیے دعا کر کے آئے۔ تو یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث میں واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جو یعنی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی غیب جانتے ہیں جتنا وحی کے ذریعے باقی بندوں سے پوشیدگی سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب اتارتا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے ہٹ کے بہت ساری غیب کی چیزیں جانتے ہیں، لیکن غیب اس کو کہتے ہیں جو کلی طور پہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ علم پہنچاتا ہے نا، کوئی بھی خبر ہے اللہ تعالیٰ ہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ہی غیب کا علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالو انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر ما جو علمتنا سکھایا تو نے ہمیں، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، علیم الحکیم جاننے والا یعنی بہت علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا ہے جن پر وہ مدبرات امر کی حیثیت سے مامور ہیں۔ مثلا بادلوں اور پانی کا فرشتہ پانی کے متعلق تو جملہ معلومات رکھتا ہے مگر دوسری تمام اشیاء کے افعال و خواص سے بالکل بے خبر ہے۔ یہی حال دوسرے فرشتوں کا ہے، یعنی جن جن فرشتوں کو جو جو علم دیا گیا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے حساب سے وہ اس کو دے رہے ہیں، وہ دوسروں کا علم نہیں جانتا۔ جبکہ انسان کو تمام اشیاء کا سرسری علم دیا گیا تھا، پھر وہ تحقیق اور جستجو کے ذریعے اس میں از خود اضافہ کرتا چلا گیا اور فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ بے شک ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بے شک اصل علم تو تیرا ہی ہے اور تو ہی حکمت والا ہے اور تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ قال فرمایا یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم خبر دو انہیں، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کی، فلما پس جب، انبأہم اس نے خبر دی انہیں، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کی، قال فرمایا علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں،
غیب السماوات غیب آسمانوں کے، والارض اور زمین کا، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ تم تکتمون چھپاتے۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے ہمہ علمی و احاطہ کا علم ہو گیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یعنی اسماء سکھائے تھے ان چیزوں کے جو ضرورت کے تحت تھی، اور انہوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا کہ ہمیں بس انہی چیزوں کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ انسان میں اگر فتنہ و شر کا پہلو ہے، یعنی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہے، تو صلاح اور خیر کا پہلو بھی موجود ہے، یعنی انہی میرے بندوں میں سے نیک بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، خیر امہ میں بھی شامل ہوں گے، اور نیکیاں کرنے والے ہوں گے، گناہوں کو جو ہے نا وہ گناہوں سے دور رہنے والے ہوں گے، اور یعنی میرے بندوں پر خیر کا پہلو جو ہے نا وہ زیادہ غالب رہے گا شر کی نسبت ہے، تو اسی لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہا ہے کہ خلیفہ اسی لیے ان کو بنایا جا رہا ہے، وہ اپنے علمی کمال کی وجہ سے اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے، یعنی انسان ہی اس چیز کا اہل ہے کہ اسے زمین کی خلافت سونپی جائے۔ اس قصہ سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے نا، اب دیکھیں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جتنی عبادت فرشتے کرتے ہیں وہ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، اور انسان اس طرح ہر وقت عبادت میں نہیں رہتا، اور نہ ہی فرشتوں جتنی عبادت کرتا ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، انسان گناہ بھی کرتے ہیں، فرشتوں کے اندر اور چیزیں پائی جاتی ہیں انسانوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنا کے اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا۔ تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے ہمیں قرآن پاک کی اس آیت سے کہ علم حاصل کرنا عبادت کرنے سے افضل ہے، اور اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی کرتی ہے، بلکہ کئی احادیث ہیں اس سلسلے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان میں سے ایک عبادت کرتا ہے، رات کو یعنی عبادات میں رہتا ہے، اور دن کو جو ہے نا وہ روزہ رکھتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے بنی اسرائیل کا، وہ صرف فرضی عبادت کر کے یعنی فرضی نمازیں پڑھ کے تو بعد میں لوگوں کو بھلائی سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، قرآن و سنت یعنی آسمانی وحی کا علم سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، تو یا رسول اللہ ان دونوں میں سے بہتر انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، وہ شخص سے بہتر وہ شخص ہے جو صرف فرضی نماز پڑھ کر لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، آسمانی وحی کی اللہ تعالیٰ کی باتیں سکھاتا ہے، وہ شخص کا درجہ اس شخص سے زیادہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فضیلت تم لوگوں پر جس طرح ادنا سے شخص پر ہے، ایسے ہی ایک عالم کی فضیلت ایک عام انسان پر ہے۔ تو اس سلسلے میں تو بے شمار حدیث ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، اسی طرح یعنی یہ نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح یعنی آپ قرآن پاک عام تلاوت کر رہی ہیں بغیر ترجمے تفسیر کے ناظرہ کی صورت میں، اسی طرح آپ اور بھی کچھ چلتے پھرتے ذکر کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، ان چیزوں سے بہتر ہے کہ تم قرآن پاک کا علم سیکھو، یعنی قرآن و سنت کا علم سیکھو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، احادیث پڑھو، تاکہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا علم ہو کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس سے ہمیں ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ فرض لازمی پڑھنی ہے، فرض روزے، فرض نمازیں لازمی پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ کا ذکر علم سیکھنے کی وجہ سے رہ بھی جاتا ہے، یا تلاوت قرآن پاک رہ بھی جاتی ہے، یا نوافل رہ بھی جاتے ہیں، تو ان سے زیادہ درجے والا قرآن و سنت کا علم سیکھنا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو قرآن پاک کی تعلیم سیکھنے سکھانے میں مشغول رکھا اور دعائیں مانگنے کا اور یعنی عام ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ملتا اور وہ دعا نہیں کر سکتا، مثلا دعا کا ٹائم بھی وہ اللہ کا علم سیکھنے سکھانے میں لگا رہا ہے، تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ بن مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ تو بے شمار احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ علم جو ہے
وہ عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق و مخلوق دونوں سے ہے۔ یعنی انسان کے حقوق کا بھی پتہ چلتا ہے، اللہ کے حقوق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو چونکہ علم جو ہے نا وہ خالق اور مخلوق دونوں سے، اور سب سے بڑا عالم اور علیم تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی، اور جتنی فرشتوں نے عبادت کی ہے وہ اتنی کر تو نہیں سکتا، تاہم علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل اور مستحق خلافت قرار پایا ہے۔ اس وجہ سے علم کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا دیا ہے، حالانکہ انسان فرشتوں جیسے نہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ اتنی کر سکتا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس بنا پر رب تعالیٰ نے انسان کو اتنا مقام، اتنی عزت، اتنا رتبہ عطا کر دیا کہ اسے تمام کائنات کی مخلوقات سے بڑھ کے ایک بادشاہ بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت